السلام علیکم جی۔ آج وظیفہ وہ چینل پہ میں اعمال بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بڑے خاص ہیں جن کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں یا مسائل زیادہ ہوتے ہیں، پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کے لیے مختلف ایک تو اعمال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور مختلف مسائل کے لیے کتنے اعمال کریں گے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگوں کی ایسی خواہشات ہوتی ہیں کہ جو پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، جیسے چند میں خواہشات بتائے دیتا ہوں۔ غربت کا ختم نہ ہونا، قرض کا اتر نہ پانا، بچی کی شادی نہ ہو پانا، یا اپنی شادی میں مسائل آ رہے ہونا، یا کسی سے محبت ہونا لیکن مل نہ پانا اس انسان کا۔ انسان بعض اوقات اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا مقصد پانے میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتا۔ آج اللہ کے فضل سے اس چینل پہ وظیفہ بک پہ جو اعمال بتائے جائیں گے، انشاءاللہ اگر وہ آپ کریں گے تو آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یقین کامل اللہ کی ذات پہ رکھ کے کریں گے تو پھر ہی آپ کے مقصد پورے ہوں گے۔ اس کے ایک کن سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ پہلا جو نقش نظر آ رہا ہے اسے حیدری نقش بھی کہا جاتا ہے۔ اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان جہاں یہ کراس لگا ہوا ہے اس کے پچھلی جانب نقش کے اپنی حاجت لکھ دیتا ہے اور کچھ دیر اپنی مٹھی میں اس نقش کو لکھنے کے بعد بند مٹھی کر لیتا ہے، اس کے بعد مٹھی جب بند ہو جائے تو وہ آنکھیں بند کر کے اپنی حاجت کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ کے فضل سے اس انسان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ایک اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دو نقش بنائے جاتے ہیں اسی طرح کے، بنانے کے بعد دونوں ہاتھوں میں یعنی دونوں مٹھیوں میں پکڑ دیے جاتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد آنکھیں کھلی رکھنی، آنکھیں بند نہیں اب کرنی، اور چاہے دیکھ کے آپ نے نادی علی کا 3 دفعہ ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے اب آپ نے ان نقوش پہ کوئی حاجت نہیں لکھنی، آپ نے اس کے لیے جب نادی علی پڑھ لیں تعداد مقرر کے مطابق تو اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جائز حاجت ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی پریشانی ہوگی، وہ ضرور حل ہوگی، وہ حاجت پوری لازم ہوگی۔ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ایسا ہوتا ہے، میرا اپنا تجربہ اس عمل کو ایک دفعہ ضرور آزمائیے گا۔ جو کسی وجہ سے بھی پریشان ہے یا کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، کئی بار اس طرح بھی رابطہ کرتے ہیں کہ ہم پردیس میں ہیں لیکن کام نہیں مل پاتا، محنت کر کر کے تھک گئے لیکن مقصد پورا نہ ہوا جس مقصد کے لیے آئے تھے، ایک دفعہ اس عمل کو کریں، آپ کا ہر مقصد جائز مقصد پورا ہوگا۔ باوضو ہو کے کیا جانے والا عمل ہے، ماہواری میں بہنیں اس کے قریب بھی نہ جائیں، فائدہ نہیں ملے گا۔ جب عمل کر رہے ہوں کسی کا آس پاس ہونا آپ کے عمل کا اثر کم کر دیتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کریں۔ اگر شور شرابے میں بیٹھ کے لوگ آس پاس ہوں، ان کی طرف دھیان لگے گا تو پھر وہ فائدہ نہ مل پائے گا۔ یہ جو حاجت پوری کرنے کا نقشہ ہے اس میں یہاں پہ آپ نے اپنی حاجت کو لکھنا ہوتا ہے۔ حاجت پوری، فلاں حاجت پوری، یعنی شادی فلاں سے ہو، حاجت پوری ہو، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ دولت ملے، میری حاجت پوری ہو، یہ نیچے لکھنا ہے، اور اس کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا ہے۔ الماری میں بھی پتھر رکھ کے رکھا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 7 دن کے اندر اندر جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ دوبارہ گزارش ہے، یقین کامل، مدد خدا، وہی ذات آپ کے تمام مسائل کو حل کرنے والی اور پریشانیاں دور کرنے والی ہے۔ یہ جو نقش آپ کو نظر آ رہا ہے اسے نقل کیا جاتا ہے اور گلے میں پہن لیا جاتا ہے۔ نیچے اپنی حاجت لکھنی ہوتی ہے، جب تک حاجت پوری نہ ہو تب تک اسے پہن نہیں رکھنا ہے، اس کو اتارنا نہیں ہے۔
کہا جاتا ہے جیسے انسان اسے پہنتا ہے، جس مقصد کے لیے اس نے پہنا ہوتا ہے، خود بخود معاملات ایسے، اسباب ایسے بنتے ہیں کہ بات اس طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ عاملین جب اسے کسی انسان کو گلے میں پہننے کے لیے دیتے ہیں، ایک تو نیچے خجت لکھ لی جاتی ہے، دوسرا اس کے ساتھ اگر یا اللہ یا مسبب الاسباب کثرت سے پڑھا جائے تو یہ مزید جلد اثر کرتا ہے۔ یہاں پہ مزید آگے عملیات کی طرف جانے سے پہلے ایک گزارش آپ سے لازم کریں گے ہم کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹس میں چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی خاص مسئلہ ہو تو نمبر سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، اپنے نام کے ساتھ بول کے میسج چھوڑ دیا کریں، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے تو ضرور کوشش کی جاتی ہے آپ کو جواب دینے کی، اگر وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ کمنٹس میں میسج کرتے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں ملتا تو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں وقت ملتا ہے جواب دیا جاتا ہے، اس لیے پہلے ویڈیو میں بتایا اسی لیے جاتا ہے کہ ناراضگی کا اظہار نہ کیا کریں۔ یہ جو نقش آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، یہ حاجت پوری کرنے کے لیے بڑا باکمال قسم کا نقش ہے۔ اسے کہا جاتا ہے اگر انسان اپنے داہنے ہاتھ پہ نقل کرتا ہے، نیچے اپنی حاجت لکھ لیتا ہے کہ میری فلاں حاجت مکمل ہو، تو اس کے 3 بار کہنے کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد، اس کے بعد مکی کو بند کرے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ عمل اگر ایک دن میں ایک دفعہ یہ نقل کرنا ہوتا ہے، بار بار یہ نہیں کرنا، تو اس کو اگر بار بار دہراتا ہے جب تک یہ مٹ نہیں جاتا، تو اللہ کے فضل سے اس کی وہ حاجت جلد سے جلد پوری ہو جاتی ہے جس کے لیے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا آپ کو ایک نقش نظر آ رہا ہوگا حاجت پوری کا، اس کو اگر نقل کریں، نقل کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنے پاس رکھ لینا۔ پاس رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نقش کو آپ نے دعا کرنی شروع کر دینی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ اپنے مقصد کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، حاجت کے لیے دعا کرتے ہوں گے، لیکن کہا جاتا ہے جیسے یہ پاس رکھتا ہے انسان پھر دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اس کو بھی ایک دفعہ ضرور آزمانے، آسان عمل ہے۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے چینل کو لازماً سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کریں گے تو آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف سبسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اس پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب پہ سرچ میں جائیں گے، مسلم وظیفہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے خود بخود ہمارے پرانے عملیات آ جائیں گے۔ دوسرا ہمارا چینل مسلم وظیفے کے علاوہ قریشی صاحب بھی ہے، جو نیا کھولا گیا تھا، اس کا لنک اس طرح www.youtube.com/sharedthedread وظیفہ چینل، اسے بھی سبسکرائب کریں، اور نئے اعمال کے لیے قرآنی دعا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے۔